بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہوتا ہے جج، یہ ہوتی ہے قابلیت۔ آج اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے، جو ان کو ہونا چاہیے تھا، اگر 26ویں 27ویں ترمیم کر کے نظام عدل کا بیڑا غرق نہ کیا جاتا، تو آپ دیکھتے پاکستان کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ جس ملک میں بھی انصاف ہوگا وہاں حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پاکستان میں ہیں۔ لیکن یہاں تو آپ نے دیکھا کہ آزاد عدلیہ کا قتل کر دیا گیا، وکلاء سراپا احتجاج، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ نظام کو، موجودہ سیٹ اپ کو، اشرافیہ کو، اس حکومت کو یہی سب کچھ سوٹ کرتا ہے کہ جس طرح سے یہ چاہیں ہر چیز اس طرح سے چلے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب کی دنیا مداح ہے، کہاں کہاں ان کو بلایا جا رہا ہے، کہاں کہاں بطور پروفیسر وہ لیکچرز دیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ پاکستان میں ایسے جج رہے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہی لوگوں سے، انہی اعلیٰ دماغوں سے، انہی قابل لوگوں سے ہم کام نہیں لینے کو تیار۔ ہم نے تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا، ہم نے کہا نہیں، ہمیں اس طرح کے چیف جسٹس چاہیے جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہو۔ اندازہ لگائیے کہ ابھی یہی چیف جسٹس یعنی منصور علی شاہ صاحب ہوتے تو پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس دو تہائی اکثریت بھی مل گئی، جو مرضی کرتے پھرو، آزادی اظہار رائے بھی نہیں ہے، کسی احتجاج کی اجازت نہیں ہے، آپ بات نہیں کر سکتے، حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں آ سکتا، جس طرح کے آئینی بینچز بن گئے ہیں اور حکومت اس میں اس وقت میجورٹی میں ہے، جس طرح کا مرضی بینچ بنواؤ، جس طرح کی مرضی عدالت بناؤ، جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا کیلیبر کیا ہے، منصور علی شاہ صاحب کا کس لیول کے یہ آدمی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب دوبارہ وکالت کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بھی حکومت کو نہیں بھائے گا ان کا ایکٹیو ہونا بھی، اور لوگ بھی شرمندہ کر رہے ہیں، وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس قدر قابل آدمی ہے کوئی اور شخص، ہے کوئی اور جج جس کو اس لیول پر پذیرائی مل رہی ہو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ ایک تو جی دوبارہ وکالت شروع کرنے کا انہوں نے کہا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دوبارہ لیگل پریکٹس شروع کرنے کے ساتھ ساتھ میرا کام اب بین الاقوامی اور گھریلو ثالثی اور اسٹریٹجک قانونی مشاورت پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ فی الحال لمز میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ لمز پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین ادارہ، سب سے اعلیٰ ترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے، وہاں پر پروفیسر کے طور پر انجام دے رہے ہیں خدمات۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ 2026 میں ییل لاء اسکول اور 2027 میں پینسلوینیا کیری لاء اسکول میں تدریسی ذمہ داریاں سنبھال گا۔ دنیا کے بھی پریسٹیجیس ترین اداروں میں جا کر وہ لیکچرز دیں گے، بتائیں گے۔ تاہم بطور ثالث اور میڈیٹر تقرری کے لیے دستیاب ہوں۔ واضح کیا کہ ان کی قانون کی بالادستی، آئین، دیانتداری اور شفافیت سے وابستگی برقرار رہے گی۔ منصور علی شاہ صاحب کا پورا ایک پلان تھا کہ کس طرح ہم نے سپیڈی جسٹس کی طرف آنا ہے، کس طرح ہم نے نظام انصاف کو بہتر کرنا ہے، اور کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، انہی کو پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ چیف جسٹس نہ بن سکے۔ تو پھر ان کی پوری ریسرچ پر کس طرح عمل ہونا تھا کہ کریڈٹ نہ ان کو مل جائے۔ تو آپ دیکھ لیجیے آج کیا حال ہے کہ 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کر لی، لیکن کیا کیسز کی تعداد کچھ کم ہو گئی۔ لوگ اب کیسز لائیں گے کہاں؟ لوگ کہیں گے جی وہی اتنا عرصہ کیس چلے گا، پھر آگے جائے گا، فلاں جگہ جائے گا۔ تو لوگوں کا اس طرح اعتبار ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے نظام انصاف پر۔ آپ جا کر کسی بھی طرح سے پولنگ کروا لیں، لوگوں سے پوچھ لیں، اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھ لیں کتنا آپ کو اعتبار ہے نظام انصاف پر۔ کرپٹ ترین جو پاکستان میں ادارے ڈکلیئر ہوئے ہیں ان میں عدلیہ ہماری نمبر 1 پر آتی ہے، کرپٹ ترین، یعنی سمجھے کہ پولیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ تو حال ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انتظامیہ کے ادارے بہت سے پھر اس میں کرپٹ ترین اداروں میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ باقی دنیا بھی پاکستان کے نظام انصاف کے بارے میں جو کہتی ہے، ورسٹ رینکنگ ہے ہماری۔ ابھی پاسپورٹ کی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی نظر آ گیا کہ جی ابھی بھی ہم بدترین 5 پاسپورٹ دنیا کے جو مانے جاتے ہیں ان میں پاکستان ہے۔ تو کہاں سے بہتری آ گئی ہے جی؟ عالمی رینکنگ میں بھی، انصاف میں بھی پیچھے، ملک میں بھی لوگوں سے پوچھ لیں تو وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں جسٹس منصور علی شاہ جیسے جج نہیں چاہیے، ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتے ایسے جن کو پوری دنیا مانے، جن کو لیکچرز کے لیے بلایا جائے، جو زبردست لوگ ہوں، اعلیٰ ترین پاکستان کی ہسٹری کے لوگ ہوں بطور قانون دان، ہمیں وہ نہیں چاہیے جی۔ ہمیں تو یہاں
یہ بھی نہیں چاہیے کہ 18 سال تک کے بچوں کے پاس ووٹنگ رائٹس ہوں۔ جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں میرے ذرائع نے خبر دی ہے کہ عید کے بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے جس میں ووٹر کی کم از کم عمر 18 سال کی بجائے 25 سے 30 سال کر دی جائے گی۔ لیں جی، کر لیں بات۔ دنیا نوجوانوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان سے کام لیتی ہے، جین زی کا دور ہے، یہ اسی سے خوفزدہ ہیں اور چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے نوجوان آگے آ سکیں۔ ریٹائرڈ لوگوں کو انہوں نے بار بار لگانا ہے اور انہی سے کام لینا ہے، کیونکہ وہ نظام کو سوٹ کرتے ہیں کہ کس نے ہمیں اچھا سرو کیا۔ اگر کسی جج نے حق میں فیصلہ دے دیا شہباز شریف کے، حمزہ شہباز کے، جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کو رہائی دے دی ہے، تو مہینہ نہیں گزرنے دیا، چند ہفتے بھی نہیں گزرنے دیے اور اس کو سرکاری عہدہ دے دیا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو نوجوان متحرک ہوتے ہیں، پرامید ہوتے ہیں، ان کو ہم ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے، یہ سوچ ہے۔ البتہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑی بیوقوفی ہوگی جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے، احمقانہ مشورہ ہے کہ اچھا نوجوان روزانہ کی بنیاد پر رجسٹر ہو رہے ہیں، زیادہ تر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو ان سے ووٹ کا حق ہی چھین لو۔ ویسے ہی ان سے روزگار کا، بہتر مستقبل کا حق چھینا ہوا ہے، اچھی امید کا حق چھینا ہوا ہے۔ ان سے روزگار کے بعد، معیشت کے بعد، جس طرح آئی ٹی میں بھی اگر یہ جانا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ پر قدغنے لگا دو، کوئی فائر وال لگا دو، مشکلات پیدا کر دو، باہر جانے بھی مشکلات پیدا کر دو، تو ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لو۔ یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے، کیونکہ دنیا میں رہی صحیح کسر بھی ہماری نکل جائے گی کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اگر اسٹرینتھ ہے کوئی تو ہمارے ینگ پاپولیشن ہے، 60% ہمارے یہاں نوجوان ہیں، تو آپ انہی سے ووٹ کا حق لے لیں گے، ان میں سے میجورٹی سے۔ کیونکہ اب دیکھ لیا، سہیل افریدی بھی جا رہا ہے، خان کو اندر کر دیا، سہیل افریدی جا رہا ہے، 3 سال کے بچے نعرے لگا رہے ہیں خان کے، 3 سال کے بچے جن کا 10 سال بعد بھی ووٹ نہیں بننا۔ وہ جین زی، جین الفا، کیا اس سے بھی آگے کی جنریشن ہے، وہ خان کے نعرے لگا رہی ہے۔ تو پھر اس طرح کی سوچ تو آنی تھی کہ جی ہو ان سے آخری چھین لو۔ رانا ثناء اللہ سے پوچھا نا کہ جی نوجوان کا کیا کرنا ہے، بالکل یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، ہم کیسے اپنا بیانیہ دیں۔ تو بھائی 25 سے 30 سال کے درمیان بھی اگر آپ ووٹنگ کا حق دیتے ہیں تو وہاں بھی کس کا بیانیہ چل رہا ہے، بزرگوں میں بھی کس کا بیانیہ چل رہا ہے، کیا کریں گے آپ کے پاس آخر میں فارم 47 کا سہارا ہی رہنا ہے، جس طرح بھی آپ کر لیں، اور ہر دفعہ وہ نہیں چلتا۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، ایک دفعہ اس طرح کے جرول الیکشن ہوئے ہیں، چاہے جنرل ایوب کا دور ہو، چاہے جنرل ضیاء کا دور ہو، چاہے جنرل مشرف کا دور ہو، یہ سب ایک ہی الیکشن اس طرح کے کروا سکیں، بعد میں ان کی بات نہیں بنی۔ یہ ہمارے ڈائنامکس ہے۔ لوگ جس طرح آج نکلے ہیں اپنے ووٹ کے حق کے لیے، پہلے کبھی تاریخ میں نہیں نکلے۔ ہاں جبر، تشدد، یہ سب کچھ ہوا، اس کی وجہ سے یہ کہیں کہ جی لوگ انقلاب کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، نہیں، لوگوں کے پاس حق ہے ووٹ کا، وہ 5 سال بعد اپنا فیصلہ سناتے ہیں، لوگوں کا فیصلہ درست ہوتا ہے، مانا نہیں جاتا۔ اس دفعہ بھی مان لیتے تو یہ حالات نہ ہوتے، نہیں مانا، اب آپ دیکھ لیجئے گا۔ ووٹ کا حق ہے، وہی مہذب معاشرے میں اب بن چکا ہے کہ جی لوگوں کے پاس یہ رائے ہے، انہوں نے اپنی رائے دینی ہے، 5 سال کے بعد وہ موقع آتا ہے، وہ بھی آپ نے ان سے چھین لیا۔ آپ کہتے ہیں جی 18 سال سے اوپر کے بچے جو ہیں ان سے بھی نہیں، ان کو ووٹ دینے دینا، 18 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کا ووٹ نہیں ملے گا، اور جس میں جی اب 18 سال نہیں 25 کم از کم ہو یا 30 ہو، یہ آپ نے کر دینا ہے۔ تو اس سے بھی دیکھ لیجئے گا کیا نتائج آتے ہیں بڑے شوق سے۔ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے ہڑتال کی کال واپس لینے کی اپیل کر دی ہے کہ یہ نہ کریں، اور ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں احتجاج نہ کریں، ہڑتال نہ کریں، یہ نہ کریں، 8 فروری کو نہ نکلیں۔ رانا ثناء اللہ وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اپنے غیر قانونی تحریک انصاف غیر قانونی ایجنڈے سے باز آ جائے، تشدد کے علاوہ کچھ نہیں آتا انہیں۔ ابھی سہیل افریدی گئے تھے، کون سا تشدد کیا انہوں نے؟ لاہور آئے تھے، کون سا تشدد کیا انہوں نے؟ بس بیانیہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، تشدد تو حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، جب بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ابھی اڈیالہ کے باہر جب خواتین جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، کون سا تشدد وہاں پر کرتے ہیں؟ ان پر تشدد ہوتا ہے۔ تو اب یہ کوشش یہ ہے کہ بیانیہ بنا لیں۔ 8 فروری کا خوف ہے کہ لوگ نکل آئیں گے، احتجاج ہو جائے گا، ہڑتال کامیاب ہو جائے گی اور ایک مسئلہ بن جائے گا، اس لیے اب مذاکرات کر لو، تو 8 فروری روک دو تو مذاکرات کر لو، بس یہ خوف ہے۔ 8 فروری تک نہ جائیں، حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں ملاقات کروا دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خان سے صرف یہ یقین دہانی کروا دیں کہ 8 فروری کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اس کی بات نہیں ہوگی، اس طرف کوئی ڈائریکشن نہیں ملے گی، تو ابھی ملاقات کروا دیتے ہیں، آج کروا دیتے ہیں۔ یہ تو ان کو خوف ہے 8 فروری کا کہ عوام نہ نکل آئے، لوگوں سے یہ ڈرتے ہیں۔
ووٹ سے ڈرتے ہیں. اسلام آباد بلدیاتی الیکشن تک نہیں ہونے دے رہے. ضمنی الیکشن ہونے ہیں تو بلا مقابلہ ہمارے بندے کو کروا دو. الیکشن کمیشن ہے, فارم 47 ہے, پھر بھی اتنا خوف ہے کہ الیکشن میں بھی نہیں جانا. یہ ہے خوفزدہ حکومت. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ظالم بہت خوفزدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی میرے مقابلے پہ نہ آ جائے, میرا یہ ظلم کا دور نہ ختم کر دے, اس لیے وہ اور ظلم کرتا ہے اس خوف میں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. لیکن ہر ظالم کا وقت آتا ہے, اور جتنا وہ ظلم شدید کرتا ہے اس کا دور اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ حافظ.